نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات کے بعد، عزیز بھائیوں، گرمیوں کی شدت گرمی اپنی عروج پر ہے اور شدت پر ہے. اور موسم کے بدلنے سے انسانوں کی طبیعتوں اور مزاج، لباس، چال ڈھال میں بھی فرق آ جاتا ہے. ان کے کھانے پینے طور طریقوں میں بھی جو ہے، کبھی ایک وقت تھا کہ ہم سردی سے بچنے کے لیے جرسی، ٹوپی اور چادر وغیرہ، لحاف، کمبل اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے تھے، لیکن اب اس وقت میں وہی چیزیں ہمیں بوجھ اور مصیبت اور عذاب نظر آتی ہیں. پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسم پر کم سے کم کپڑا ہو، پتلے سے پتلا کپڑا ہو، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہوں، ٹھنڈا پانی ہو، مشروبات ہوں، شرب و عقل کی یہ ٹھنڈی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوں. تو یہ موسم کا تغیر و تبدل کا، خزاں بہار کا آنا، یہ اللہ مالک الملک کی نعمتیں ہیں. گرمی سردی کا آنا. تو عزیز بھائیوں، جو ہی گرمی نے انسانوں کو، جانوروں، حیوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، انسان گھبرا اٹھا ہے، چلا اٹھا ہے. چولستان والے تو بیچارے کتنے ہی مرد اور یعنی انسان بھی مر رہے ہیں اور جانور بھی مر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے. آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے. اور کچھ ہمارے بھائی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اپنے اموال اور وسائل کو لے کر ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور ان مصیبتوں میں گھرے لوگوں کی جو ہے، اللہ اکبر، خیر و خبر رکھنے کے لیے، انہیں پانی، کھانا بہم پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں، کاوشیں جو ہے کر رہے ہیں. اللہ انہیں اجر عظیم دے گا انشاءاللہ العزیز. تو میرے عزیز بھائیو، آج کے جمعہ میں ہم انشاءاللہ موسم گرما کے آداب، مسائل، فضائل، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور اس پر جو ہے ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کریں گے، تاکہ ہمارا یہ موسم یعنی گرمیوں کا موسم بھی شریعت مصطفی کے مطابق گزر جائے، خیریں آ جائیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں مل جائیں، اور ہم آنے والے مصائب اور مصیبتوں، پریشانیوں سے بچ جائیں. کیونکہ گرمی آتی ہے تو گرمی اپنے ساتھ، ظاہر ہے گرمی کی بیماریاں، پھوڑے، پھنسی، بخار بھی جو ہے ساتھ لاتی ہے. کئیوں کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے، کئیوں کو یرکان کی شدت نے لپیٹ میں لیا ہوتا ہے. تو یہ بیماریاں بھی ظاہر ہے موسموں کے بدلنے سے انسان کا مزاج اور معاملہ بھی بدل جاتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ سردیوں کے اندر بھی، سردیوں کے اوپر خطبہ دیا تھا کہ سردیوں کا موسم جو ہے کیسے گزارنا ہے. تو اس گرمیوں کے اندر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے گرمیوں کے مسائل اور فضائل پر جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تاکہ ہم اس موسم کو بھی خوب انجوائے کر سکیں، مصیبت نہ بنے، یہ ہمارے لیے کوئی عذاب نہ بن جائے. ہاں جی، انسان نہ شکرہ ہے بھائیوں. جب کبھی گرمی سے اگتاتا ہے تو کہتا ہے یار وہ سردی ہی بنی تھی. ہاں جی، کم از کم جو ہے اپنے اوپر لحاف ڈال کر اپنے آپ کو چھپا. اب تو یار بجلی والوں نے بھی کمال کر دیا ہے، اب ہماری جان پہ جان بنی ہوئی ہے، پسینے پسینے ہوئے کھڑے ہیں. یار گرمی تو عذاب ہے. پھر جب سردی آتی ہے جناب، وہ لو چلتی ہے، جب وہ جو ہے، ہاں جی، وہ دھند کے لپیٹوں میں جو ہے پورا شہر ملک بسا ہوتا ہے، نظر کخ نہیں آتا، ڈرائیونگ کر نہیں سکتے ہیں، دکانیں کھلتی نہیں ہیں، گاہک نکلتا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یار یہ سردیاں تو عذاب بن گئی. انسان نہ شکرہ ہے، کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے.
تو میرے بھائیوں گرمیاں اور سردیاں مالک الملک کی نعمتیں ہیں، ہمیں انجوائے کرنا ہے، شریعت مصطفی کے مطابق عمل کر کے، دین محمدی کے مطابق اپنے آپ کو ان موسموں کے مطابق ڈھال کر جو ہے ان موسموں سے انجوائے کرنا ہے، اس سے ہمیں خوب لذت حاصل کرنی ہے، نہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے عذاب اور ڈنڈ اور مصیبت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے جو ہے اکتانا نہیں ہے، بلکہ گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے جی، تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی جانب جھک جانا ہے، اللہ کی جانب جو ہے گر جانا ہے، اللہ کی بات مان کر سرنڈر کر جانا، یہ کرنا ہے، ہمیں کرنے کا کام یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں گرمیوں میں جنگیں بھی ہوتی تھی، آج تو ہم سے گرمیوں کے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، گرمیوں کے اندر جمعے کے لیے آنا، نمازوں ظہر و عصر کے لیے آنا وہ مشکل ہوا کھڑا ہے۔ صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، جنگ، اسلام کی جو آخری جنگ ہے غزوہ تبوک، وہ بھی سخت گرمیوں کے اندر لڑی گئی تھی، جبکہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور کافر کیا کہہ رہے تھے کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمیوں میں مت نکلو۔ میرے رب نے فرمایا کُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ان کو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر تمہیں کوئی اس بات کا پتہ چلتا ہے، تمہیں کوئی سمجھ بوجھ ہے، تو میں تمہیں بتا دوں کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو بھائیوں نعمتوں کی اخیر ہے اللہ پاک نے کی ہے۔ اب دیکھو نا، اگر گرمی نہ ہوتی تو ہمارے آم کیسے پکتے، ملتان کی جو سوغات ہے، فالسا کیسے پکتا، خوبانی کیسے پکتی، آلو بخارا کیسے آتا، گرما اور تربوز کیسے پکتا، یہ سارے جی گرمیوں کے تحفے ہیں نا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہماری گندم ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہماری خوراک کا لازمی جز ہے اور مین فیکٹر ہے، اگر گرمی نہ ہوتی تو وہ گندم ہماری کیسے پکتی۔ اگر ہم گرمیوں کو کوسنے دیتے رہیں جی، مر گئے لٹ گئے، بجلی والوں نے بھی کمال کر دیا، میرے رب نے بھی جو ہے کمال کر دیا، مار دیا گرمیوں میں ہے جی، تو میرے بھائیوں یہ ناشکری ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بھائیوں یہ نعمتوں کی اخیر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کبھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی جو ہے اللہ پاک نے جو ہے کثیر تعداد میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بھائیوں گرمیوں کے مسائل کو اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا تاکہ ہم روز و شب شریعت کی روشنی میں بسر کر سکیں اور مزے کر سکیں، ہاں جی، گرمیوں کو انجوائے کر سکیں۔ گرمیاں آتی کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، موٹی بات ہے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ دوزخ جہنم کا ایک سانس ہے گرمی، جب اس نے سانس باہر نکالا ہے تو یہ گرمیوں کی تخلیق ہوئی ہے، جب اس نے سانس اندر ڈالا ہے تو سردیوں کی تخلیق ہوئی، جب اس نے سانس اندر لیا تو گرمی ساری ہڑپ کر گئی، جب اس نے گرمی باہر نکالی ہے تو جب ہم باہر نکالتے ہیں نا ہوا تو وہ گرم ہوتی ہے نا، جب ہم اندر لیتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سانس لگتا ہے۔ تو جب جہنم نے سانس باہر لیا تو گرمی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشتاقت النار الی ربیہا، جہنم نے شکوہ کیا کہ یا اللہ، فقالت ربی اکل بعضی بعضا، میرے اللہ میرا بعض حصہ میرے بعض کو کھا رہا ہے۔ یعنی جہنم اتنی سخت ہے کہ وہ اسے کھانے کو اگر انسان اور پتھر نہ ملے جو کہ حشر کے دن ملنے والے ہیں، تو ابھی سے اس نے اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ اکل بعضی بعضا، میرے اللہ میرا بعض کا حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفِيسٍ نَفْسٍ فِي السَّمَاءِ، میرے رب نے پھر حکم دیا کہ تو کچھ سانس لے لے، سانس لے لے، وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، گرمیوں کے اندر اس نے جب سانس لیا گرمیاں بنی ہیں، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، جو گرمی کی شدت تم پاتے ہو تو وہ جہنم کا ایک سانس ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْحَرِيرِ، جو تم سردیوں کی شدت پاتے ہو وہ بھی جہنم کی ایک سانس ہے، بخاری کی روایت کے مطابق 3260 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تو بھائیو گرمیاں کیوں تخلیق ہوئی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ گویا ہمیں جہنم یاد کرانے کے لیے آ رہی ہیں۔ جہنم کا ایک سانس تو ہے ہی ہے، جہنم کو یاد کرانے کے لیے میرے رب نے جو ہے گرمی کی تخلیق کی ہے، تاکہ انسانوں کو پتہ لگے کہ آنے والے وقت میں اتنا سخت موسم ہونے والا ہے جہنم کا، ہم اس سے بچنے اور اس کی تیاری جو ہے ہم خوب کر لیں۔
تو بھائیو گرمیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی فضول ایسے نہیں کہ بس جناب موٹر سائیکل اٹھائی یا سائیکل اٹھائی یا پیدل چل پڑے چلو بھئی، ہاں جی، نہیں ایسا نہیں میرے بھائیو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں خام خواہ گرمی میں بیٹھنا، یہ چلنا جو ہے پھرنا کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، کوئی خیر والا عمل نہیں ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسے خام خواہ گرمی میں نکلا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کی تپش سے جو ہے چسکا لگ رہا ہے، اسے چسکا پروگرام ہوتا ہے نا، جیسے ہم جو ہے باہر نکلتے ہیں شاورما کھا لو جی، ہاں جی، پکوڑے دہی بلے، اور یہ چسکا پروگرام چلا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں صحت کی دشمن ہیں، لیکن بندہ ہاں جی چٹخارا پروگرام، ہاں جی مثالے دار پروگرام یہ چل، تو گویا اس نے جب یہ خام خواہ گرمی میں یہ نکلا ہے، اسے کوئی کام تو ہے نہیں، خام کا چسکا لینے کے لیے نکلا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جہنم کی تپش کو چکھنے کے مترادف عمل، برابر عمل، یعنی خام خواہ بندہ۔ اور پھر بعض اوقات بندے کو گرمی لو لگ جاتی ہے، سن سٹروک ہو جاتا ہے، گرمی لگ جاتی ہے، بخار اور بہت ساری اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں، تو اسلام نے خیر خواہی کرتے ہوئے الدین النصیحہ کے مطابق، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اسلام نے شریعت مطہرہ نے انسان کو، حضرت انسان کو، آدم کے پتر کو جو ہے ہاں جی اسے سمجھایا ہے کہ دیکھ تو ایسا نہ کر، خام خواہ گرمی میں نہ نکل، خام خواہ گرمی میں نہ بیٹھ، اس لیے کہ تجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تو دوش دے گا کہ جناب اللہ نے اتنی گرمی کی ہے، جناب اتنے بندے مر گئے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، تو بیٹھا ہی کیوں تھا؟ کیا سایہ دار درخت نہیں تھا؟ کیا ٹھنڈے پانیوں کے یہ سارے شرارے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے یہ نظارے نہیں موجود تھے؟ تو نے اپنے آپ کو جو ہے ان مصائب سے مصروف جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے تو نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو ٹھنڈ میں رکھتا، سایہ دار درختوں کے نیچے رکھتا؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ہیں قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب نے دیکھا میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تو فرمایا سائے میں آ جاؤ، سائے میں آ جاؤ، کہ یہ مبارک عمل ہے۔ مسند احمد کی روایت، دیکھو دین کتنا خیر خواہی کرتا ہے انسان کی، کہ اسے کچھ بھی کانٹا بھی چبھ جائے تب بھی اس کے لیے بخششوں کے جو ہے معاملات ہیں جی، اللہ، اسے ایک دن کا بخار بھی ہو جائے تب بھی جو ہے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بخششوں کا پیغام جاری ہو جاتا ہے آسمانوں کے رب کی طرف۔ اب وہ دھوپ میں بیٹھا ہے تو اللہ کے حبیب بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھائی تو ادھر آؤ، ادھر آؤ، سائے میں بیٹھو، اس لیے کہ یہ مبارک عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسند احمد کی 15,421 حدیث مبارکہ کے مطابق ہاں جی کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنا یا نماز پڑھنا، کہ آدھا بندہ دھوپ میں ہو آدھا سائے میں ہو، ایسی صورت میں بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، اس کو بھی اللہ پاک کے حبیب نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ آدھا جسم جو دھوپ میں ہے اس کا ٹمپریچر اور اس کا بلڈ پریشر کچھ اور ہوگا، اور جو حصہ اس کا سائے میں ہے ظاہر ہے وہ حصہ ٹھنڈا، اس کا بلڈ پریشر کچھ اور ہوگا، مبادا کہ اس طرح کرنے سے اسے فالج بھی ہو سکتا ہے، اسے دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے، دین اسلام نے کس قدر جو ہے اللہ اکبر فرمایا کہ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کیا، اور فرمایا یہ شیطانی نشست ہے، یہ شیطان کا بیٹھنا ہے، یہ شیطان کی کرسی ہے کہ جو بندہ آدھا دھوپ میں بیٹھا ہو آدھا سائے میں بیٹھا ہو۔ اللہ، تو میرے بھائیوں گرمیاں جہاں نعمت ہیں وہاں میرے اللہ نے اس کو ہمارے لیے حقیقی نعمت بنانے کے لیے اپنے محبوب کو ہدایات اور انسٹرکشن دے کے بھیجا کہ نہیں ایسے نہ کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا۔ اور یہ جو سایہ دار جگہ ہوتی ہے نا اس کی حفاظت پر بھی اجر ہے، اس جگہ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا درخت کے سڑکوں کے کنارے پہ درخت ہوتے ہیں یا اور کسی جگہ پر درخت ہوتے ہیں راستوں میں، تو ان کے نیچے بول و براز کرنا، پیشاب پخانہ کرنا، گندگی کوڑا کرکٹ ڈالنا، اس کو شریعت نے حرام کرا دیا۔ مبادا کے راستے میں گزرتے ہوئے کوئی بندے مسافر ان ٹھنڈی چھاؤں اور آہوں میں بیٹھ کر جو ہے اپنا آرام اور جو ہے ٹھہراؤ رکھیں گے، سفر کی تھکاوٹ کو اتاریں گے، سستا لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کے 3 کاموں سے بچو۔ معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا کہ 3 لعنت کے کام یہ ہیں، مسافروں کے وارد ہونے کی جگہ،
مسافروں کے وارد ہونے کی جگہ وہاں پر آپ نے بول و براز نہیں کرنا، سایہ دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر پیشاب نہیں کرنا، اور اللہ اکبر ایسے گرمی کے وقت میں سر پر کپڑا رکھ کر، اللہ اکبر، عام راستوں پر بھی قضائے حاجت نہیں کرنی، سایہ دار درختوں کے نیچے بھی قضائے حاجت نہیں کرنی، کوڑا اور کرکٹ جو ہے نہیں پھینکنا ہے، تاکہ دنیا ان سایہ دار چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے جو ہے آرام اور سکون کا سانس لے سکے۔ تو یہ گرمی ہے بھائی، ان گرمیوں کے احکام و مسائل میرے محبوب نے فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے وجود کو، اپنے سر پر کوئی کپڑا رکھ کے چلیں، تاکہ آپ کو سن اسٹروک اور گرمی کا جھٹکا نہ لگ جائے، ہاں جی، کوئی نکسیر نہ پھوٹ جائے، کوئی آپ کو بخار نہ ہو جائے، اور گرمیوں کی اور پھوڑے پھنسیوں جیسی ہاں جی غلیظ بیماریاں آپ کو نہ چھوئیں۔ ہاں جی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے حبیب کے ساتھ حج کیا، تو میں نے دیکھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور سیدنا بلال نے آپ کی اونٹنی کی لگام اور مہار کو پکڑا ہوا ہے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید نے آپ پر کپڑے کی وجہ سے آپ پر کپڑے کا سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ حج کے لیے ظاہر عرب کی گرمی اور دوپہر کا وقت ہو تو اللہ، پہاڑ جب تپتے ہیں تو یقین کرو جان نکلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کپڑا جو ہے کیے ہوئے، سایہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ کنکریاں مارنے والی جگہ جو ہے وہاں پر آئے ہیں، رمی کی ہے، پتھر مارے ہیں، کنکریاں ماری ہیں، لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور بہت ساری خیر کی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو کہتی ہیں حسین، میں نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے حبیب پر اسامہ بن زید نے سایہ کیا۔ ہاں جی، آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے پاس کوئی کپڑا ہو تو ہم اس کو سر پر رکھنے کی بجائے نیچے پھینک دیتے ہیں، یا کندھے پر رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے رکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، گرمی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، کیپ ہے، ہیٹ ہے، رومال ہے، ٹوپی ہے، کپڑا ہے، عمامہ ہے، اور کتنی ساری چیزیں ہیں جس سے ہم انشاءاللہ العزیز تو گرمیوں کے امراض سے بھی پناہ مانگنے کی بات کی ہے۔ گرمی کی تپش ہوتی ہے، بخار ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخار دوزخ کا شعلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخار آپ نے دیکھا نا، جس طرح گرمی شدید ہوتی ہے، جب بخار والے بندے کو جو ہے ٹیمپریچر ناپتے ہیں نا، ہاتھ لگاؤ تو کہ بہت زیادہ بخار ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا مرض الموت میں، مرض الوفات میں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا تو بڑا تپ رہا تھا، تو کہنے لگی، حضور آپ کو اتنا بخار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں عائشہ، جتنا تم دو بندوں کو بخار ہو سکتا ہے نا، اتنا مجھ تنہا اکیلے کو بخار ہے۔ تو بخار فرمایا دوزخ کا شعلہ ہے، اس کو پانی سے بجھاتے رہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا طبیب، حکیم، ڈاکٹر جو ہے، جس کو تیز بخار ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، جس کو پسی کرو، جی پٹیاں کرو پانی میں، تاکہ بھگو کر اس کے پیشانی پر، اس کے وجود پر جو ہے اس کی حدت کو اور شدت کو، بخار کی گرمی کو جو ہے دور جو ہے اسے بجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب دعا مانگا کرتے تھے، بخاری کی 5723 حدیث مبارکہ، یا اللہ، اے اللہ، ہم سے یہ جو ہے مصیبت جو ہے دور فرما، ہم سے یہ بخار کی، یہ دوزخ کی جو ہے گرمی جو ہے ہم سے محفوظ فرما، دور فرما۔ تو گرمی کی شدت کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاطی تدابیر، ٹھنڈی اشیاء کو استعمال کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ فرمایا، میں تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے دور کر رہا ہوں، ان دونوں کو میں نے مکس کر لیا، تاکہ نہ کھجور گرم، اس کی گرمی مجھے نقصان دے، نہ تربوز کی صرف ٹھنڈک ہی مجھے نقصان دے، کہ کہیں میرا وجود ٹھنڈا ہی نہ ہو جائے، مجھے ہاں جی میرا بلڈ پریشر لو ہی نہ ہو جائے۔ ہاں جی، تو یعنی کھجور اور تربوز کو ملا کر اللہ کے حبیب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے دور کر رہا ہوں، کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے دور کر رہا ہوں۔ تو یہ گرمیوں میں اللہ کے حبیب جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو اللہ معاف فرمائے کوسنے دے رہے ہوتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو بھائی عذاب آ گیا، اوہ یار بڑی ٹھنڈ ہے، بڑی ٹھنڈ ہے۔ ہاں جی، اور بھائی بڑی ٹھنڈ ہے تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ ہاں جی، اتنا سارا پیسہ لگا کر ہاں جی سنو فالنگ دیکھنے جا رہے ہیں، جی برف باری دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں تم مر رہے ہو کہ سردی ہے جی، ہاں جی سردی بہت ہے، اور سردی اور زیادہ سردی کے علاقوں میں سفر کیا جا رہا ہے، جی مری جا رہے ہیں جی سنو فالنگ کو دیکھنے کے لیے، سردیاں انجوائے کرنے کے لیے۔ تو بھائیو دونوں موسم اللہ پاک کے ہیں، بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہم نے دونوں چاروں موسموں کو، ہم تو خوش نصیب ہیں، پاکستان والے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو چاروں موسم دیے ہیں، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے،
گرما بھی ہے سردہ بھی ہے، موسم گرما اور سردہ اب مزے سے۔ اور کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں سردی ہی سردی ہے، برف سے اٹے ہوئے ہیں، گرمی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، وہ بیچارے پریشان۔ اللہ، تو آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کو بتائیں کہ موسم گرما میں ہم نے لباس کیسا رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں موسم بدلتا ہے تو لباس بھی ہمارا بدل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ سردیوں میں ہم اپنا لحاف اور کمبل لیے ہوتے ہیں، ہاں جی، بڑی بڑی موٹی موٹی جرسیاں اور جو ہے پتہ نہیں مفرل اور بہت کچھ لیے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی سردی سکیپ ہوتی ہے، گرمی آتی ہے، ہمارا لباس بھی بدل جاتا ہے۔ تو لباس کی تیاری میں خصوصی یہ لحاظ رکھا جائے کہ ایسا لباس ہو جس سے ہمارا نگیش نہ نظر آئے، ہمارا سطر نہ ظاہر ہو۔ کچھ ہمارے نوجوان جو ہے نا جی، وہ ایسا نکر پہنتے ہیں، مائیں بہنیں ایسے لباس پہنتی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں یا ننگے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لباس چاہے وہ مردوں کے ہوں چاہے وہ عورتوں کے ہوں، ایسے لباس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ لباس بنواتے سلواتے ہوئے ایسا ہو چاہے وہ سردیوں کا ہو چاہے وہ گرمیوں کا ہو، سطر ڈھکنے والا ہو، ڈھانپنے والا ہو، باریک اور تنگ نہ ہو کہ جس سے اعضاء واضح ہو جائیں اور بندے کے ماں اور بہن کے، بیٹی کے، عورت مرد کے جو ہے خد و خال ظاہر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے دوست کی جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ پہلی قسم وہ لوگ ہیں جن کو بیلوں کی دونوں کی طرح سے کوڑوں کے ساتھ جو ہے سزا دی جا رہی ہوگی، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہوگی جو لباس کے باوجود برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ فیشن ایسے بنے ہوئے ہیں نا لباس کے، ہاں جی، وہ پہن کے نکلتی ہیں باہر بازار کی طرف شیطان کے جال بن کر کہ لوگ دنیا ہمیں دیکھے۔ گندے گندے اور قلیل قسم کے لباس، ٹائٹ قسم کے لباس پہن کر جو ہے وہ جب بازاروں کی طرف رخ ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے پہنچ جاتا ہے اور مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر جو ہے زنا و بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بچیوں کے ساتھ جو ہے پھر ظلم اور زیادتیوں کے معاملات چلتے ہیں۔ اگر یہ وہیں پر ہی بند باندھ دیا جائے اور انسان مرد ہو یا عورت ہو اپنے لباس کو سادہ ساتر اور پوتر قسم کا، جس سے اس کا جو ہے جسم ڈھک جائے۔ اور ایک اور بات بھی ہمارے نوجوان ذہنوں میں رکھیں کہ جب یہ رات کو سوتے ہیں نا جی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بس دھوتی باندھ لی مثلاً یا بالکل چھوٹی سی نکر پہن لی، ہاں جی، اور پھر وہ گلیوں میں سو جاتے ہیں۔ یار گھر میں تو لائٹ کوئی نہیں، چلو باہر سو جاتے ہیں۔ باہر جب سوئے پڑے ہوتے ہیں اکثر پھر آپ نے دیکھا ہے کہ منظر بدلا پڑا ہوتا ہے، ہوا سے یا پاسا پلٹنے سے لباس آگے کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یا گھر میں بھی ایسا لباس پہنتے ہیں نوجوان کے، دھی بہن بھی تو گھر میں ہوتی ہے نا، ہمیں ایسا لباس پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے، جس سے سطر کھل جائے اس کا اندیشہ ہو، یا بالکل جو ہے ایسا مختصر لباس کے جس سے ہاں جی شرم و حیا کی چادریں تار تار ہو جائیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر، نکر جیسے ہوتی ہے نا، نکر چھوٹا پاجامہ جس سے ران ظاہر ہو جائے۔ ران، یہ ران جو ہے ان مردوں کا یہاں سے لے کر گھٹنوں سے لے کر ناف تک، یہ تو حصہ ضروری ہے نا، اس پر یہ نہ مردوں نے دیکھنا ہے، نہ مردوں نے مردوں کا دیکھنا ہے، نہ یہ جگہ عورت کا تو پورا وجود ہی جو ہے سطر ہے نا، نہ عورت کا سطر کوئی عورت دیکھے گی الا یہ کہ اس کا خامند، اور نہ مردوں کا سطر کوئی مرد دیکھے گا، کوئی بھی مرد نہیں دیکھے گا۔ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ مردوں کا سطر ہے۔ اور ہمارے یہ جو بھائی آدھی آدھی رانے نکال کے پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں یا گھروں میں سونے کے وقت جو ہے، کہتے ہیں یہ جی نائٹ ڈریس ہے، جی نائٹ ڈریس ہے جی۔ وہ نائٹ ڈریس جو ہے ایسا قلیل ہوتا ہے، ایسا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے انسان جو ہے بھائیوں شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ اکبر، لوڈ شیڈنگ ہے جی، بہانہ ہوتا ہے، مختصر لباس، بنیان پہنی ہوتی ہے، چادر باندھی ہوتی ہے، وہ بغیر بازو کے بنیان، وہ اسی حالت میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، یہ ممنوع ہے بھائی۔ ہاں البتہ بازو والی بنیان ہو تو وہ قدرے چل جائے گی، اگر وہ بھی اگر آپ پورا قمیض پہن لیں، پتلا بنا لیں تو وہ بہتر ہے، لیکن بالکل بغیر بازو والی بنیان پہن کر دھوتا باندھ کر جو ہے وہ نماز کے لیے آنا، یہ اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کے پتروں مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، مکمل لباس کے اندر سادہ طیب و طاہر بن کر آؤ جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے بھائیوں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے گرمیوں میں کہ پسینے کی بدبو سے انسان بڑا جو ہے پریشان ہوتا ہے۔
ایک دوسرے پر فتوے لگتے ہیں کہ یار تو ہاں جی نہا نہیں سکا بھائی تو کوئی پھٹے پر نہائے گا، ہاں جی جس سے کوئی سمیل آتی ہے نا پسینے کی، اسے کہتے ہیں کہ یار کیا پھٹے پہ نہانے کا پروگرام ہے بھائی۔ تو حقیقت بات ہے کہ بھائی اسلام جو ہے شریعت جہاں اور بہت سارے مسائل کو جو ہے بیان کرتی ہے، وہاں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف طیب طاہر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صفائی الطہور شطر الایمان، ایمان کا خاصہ ہے، آدھا ایمان ہے صفائی۔ جہاں جمعے والے دن جو ہے انسانوں کو اپنے جسم کے وجود کی گھر بار کی صفائی کا حکم ہے، تو نہانے دھونے کی بھی جو ہے بھرپور کوشش کی جائے، تاکہ جو ہے مسجد میں اگر ہم آئیں تو جو ہے جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی وہاں اللہ کے پاک باز فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ بخاری کے اندر روایت ہے نا کہ لوگ جب مدینہ منورہ میں، ظاہر ہے غریبی حلیمی تھی نا، دور دور سے لوگ جب آتے تھے پیدل آتے تھے، آتے آتے ہی پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ جب وہ پہنچتے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اگر جمعہ کے دن غسل کر لو تو بہت ہی زبردست بات ہے، جمعہ کے دن غسل کر لو تاکہ جو ہے ہاں جی آپ کے جسم سے وجود سے بدبو کا شائبہ نہ ہو، تاکہ دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور فرمایا مسلم کی 563 حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے اس سے اللہ کے پاک باز فرشتوں کو بھی تکلیف آتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ پاکیزہ ماحول ہے نا، تو ویسے بھی انسان کو عام مجالس میں محافل میں بھی جو ہے صاف ستھرا ہو کے بیٹھنا چاہیے، جس سے جو ہے انسان کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ گندا ہوگا ڈرٹی ہوگا تو اسے کوئی جو ہے اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی قابل نہیں سمجھے گا، اسے لان تان کی جائے گی، اسے ہٹ کیا جائے گا کہ کیا بھائی پانی کی کمی ہو گئی کیا۔ ایک اور مسئلہ بھائیو فجر میں سستی کا بھی ہے، گرمیوں میں نا رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے سردیوں کی تو رات طویل ہوتی ہے، بندے کی نیند پوری ہو جاتی ہے، خود بخود ہی تہجد کے وقت اٹھا بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس پر متضاد یہ کہ رات کو دیر تک ہمارے بھائی موبائل پر اپنے آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں، ہاں جی دیر تک اپنی ایکٹیویٹیز میں کھیل کود میں گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو پھر اس ظاہر ہے صبح نماز کے وقت نیند ہی کوئی نہیں کھلتی، تو فجر کے اندر سستی اور کاہلی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء جو ہے بھاری ہے، اس سے زیادہ کوئی بھاری نماز نہیں ہے۔ منافقوں پر اگر کوئی بندہ فجر کی نماز میں نہیں پہنچ رہا ہے، عشاء کی نماز میں نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس پر سمجھ لو کہ یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا نہیں ہے۔ فرمایا منافقوں پر اور کوئی نماز بھاری نہیں ہے جتنی فجر اور عشاء بھاری ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا اس نماز کا، ان دونوں نمازوں کا کتنا اجر ہے، تو اور کیا کرتے، زمین پر گھسٹتے ہوئے بھی پہنچتے۔ سرینوں کے بل بھی اگر انہیں یعنی ٹانگیں اگر نہ بھی ہوتی، اگر ان کو ان نمازوں کا اجر اگر پتہ چل جاتا تو وہ اگر سرینوں کے بل گھسٹ کر بھی انہیں پہنچنا پڑتا تو وہ ضرور پہنچتے، ان کا اجر اتنا ہے۔ جس فجر کی نماز سے ہم غافل ہیں یا سستی کر جاتے ہیں، اگر بھائی کسی کی نیند اگر پوری نہیں ہوئی ہے تو اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر سو جائے گھنٹہ دو گھنٹہ دفتر جانے سے پہلے، کام کاج میں جانے سے پہلے، تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ تو نماز اسے پڑھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری حدیث بیان کی جو بخاری کی 657 پر ہے، فرمایا مسلم کی 657 پر من صلی الصبح، جو صبح کی جماعت کے اندر جو ہے شامل ہوتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ نے اس کے سارے دن کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اللہ کے ذمے آ گیا وہ بندہ، اس کی روٹی، اس کی روٹی پانی، اس کا جو عزت آبرو، اس کا مال و اسباب، اس کی حفاظت، اس کے بیوی بچے، اس کا گھر مکان، اس کا کھیت کھلیان، اس کا وطن پاکستان ملتان، سب اس کی خیر و برکت اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی جماعت کو صبح کو جو ہے ذمہ داری کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی دنیا جہان کا کوئی چھوٹا موٹا MP اگر کوئی ہمارے کسی بھی کام کی ذمہ داری لے لے تو ہمیں تسلی آ جاتی ہے کہ چلو ہماری گلی پکی ہو جائے گی، ہمارے علاقے میں گیس پہنچ جائے گی، ہماری سولنگ لگ جائے گی، سیویں کھل جائے گی، فلاں بندے نے جو ہے بادوزائی نے ہماری ذمہ داری لے لی، بس ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، بھلے وہ نہ بھی ہو، اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے بھائیو، اللہ پاک نے کہ وہ میرے ذمے آ گیا ہے۔
تو پھر آگے فرمایا ایک اور حدیث پاک کے اندر جو ترمذی ابی داؤد کے اندر موجود ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، مکمل نور کی خوشخبری دے دو ان بندوں کو جو رات کی اندھیریوں میں مسجدوں کی طرف بڑھنے والے۔ اللہ، لوگ کتنے پریشان ہوں گے حشر کے دن، لیکن یہ بندے جنہوں نے رات کی اندھیریوں کی اندھیرے وقت کی نمازوں کو جو ہے مکمل پکڑا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، ہاں جی ان بندوں کو، مسجدوں کی طرف جانے والوں کو، نمازیوں کو، ہاں جی بالنور التامی، مکمل نور کی خوشخبری سنا دو جو بندے مسجدوں کی طرف جانے والے ہیں۔ ایک تو اللہ کی ذمہ داری، ایک حشر کے دن نور تام، مکمل نور اور خوشخبریوں کا سارا پیکج جو ہے ملنا ہے۔ تو بھائیو گرمی اگر آ گئی ہیں تو پریشان مت ہو، گرمیاں آ گئی ہیں تو تربوز بھی تو موجود ہے، خربوزہ بھی تو موجود ہے، ٹھنڈے مشروبات، بادام کی گھوٹے جو ہے موجود ہیں کہ نہیں موجود ہے؟ گرمیوں کا توڑ بھی تو دیا اللہ پاک نے۔ تو ناشکری نہ کریں، مر گئے لٹ گئے جناب، گرمی آ گئی، اتنی گرمی یار، اتنی تو جناب 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہمارے باپ دادوں میں، یار میں نے اپنی جوانی تک جو ہے اس عمر تک گرمی نہیں دیکھی ہے یار اتنی۔ بھائی نہیں دیکھی ہے تو آ گئی ہے، بڑھتی جائے گی، جتنے جتنے ہمارے ظلم اور گناہ بڑھیں گے اللہ کی طرف سے اس کا غضب اور غصہ بھی تو بڑھے گا، گلوبل وارمنگ بڑھتی جائے گی، انسانوں کے گناہوں کی بدولت جو ہے اللہ کے غضب اور غصے کا ٹمپریچر بھی تو بڑھتا جائے گا نا۔ تم اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو درست کروں، اللہ کا جو ہے فرما بردار اور مطیع بناتا چلا جاؤں۔ تو بھائیو ان پانیوں کی قدر کیجئے۔ میں نے دیکھا اکثر یہ بیچارہ ٹیوب ویل والا پانی، حالانکہ بل پر لکھا ہوا ہے، بل پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی چھڑکاؤ کے لیے نہیں ہے، لوگ اپنے پائپ لے کر، لوگوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ دیکھو چولستان کے اندر ان کے جانور مر رہے ہیں، ان کے انسان مر رہے ہیں چولستان میں، یقین کرو واللہ ہمارے ساتھی گئے، اللہ اکبر تحریک والے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے، اور تصویریں بھی آ رہی ہیں، ویڈیو پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کتنے بیچارے پریشان ہیں کہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، چھپڑوں کا اور جوہڑوں کا اور جو ہے مٹی، گڑمڑ مٹی کا پانی جو ہے بیچارے پی رہے ہیں، اور ہم یہاں پائپ لگا کے جناب گلیوں کو چھڑکاؤ مار رہے ہیں۔ پینے والا پانی دنیا ترس رہی ہے، اور ہم اپنی چکڑ اور جو ہے ہم پانی سے اپنے گھروں کو دھو رہے ہیں، اور پوری گلی جو ہے پانی سے بھر گئی ہے، اور ہم جو اپنے گھروں کو صاف کر، اور گھروں کو صاف کر کے گلیوں میں جو ہے کیچڑ چھوڑ دیا ہے، تاکہ لوگ جو وہاں سے گزریں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو دعائیں دیتے جائیں گے؟ جن کے کپڑے جو ہے بھر جائیں گے، جن کے منہ پر چھینٹے آ جائیں گے ٹریفک کی وجہ سے، کیا وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ یہ بندے بڑے اچھے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ آپ کو بد دعائیں دیتے جائیں گے، گالیاں دیتے جائیں گے کہ یار یہ کتنے گندے لوگ ہیں، اپنا گھر تو صاف کر لیا اور گلی میں سارا کیچڑ اور گند ڈال دیا۔ تو بھائیو آپ گرمیوں سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک نے گرمی کا توڑ بھی جو ہے دے دیا، خربوزے ہیں، تربوز ہے، گھوٹے ہیں بادام کے، اور جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا دوں جو ہے مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ ایک ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ کبھی نکلتے کوئی نہیں تھے، سخت گرمی کا وقت تھا، آپ گھر سے نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، خلاف معمول گرمی کا وقت ہے، نکلے پریشان، گرمی نے ظاہر ہے کوئی کولر تھوڑی لگے ہوئے تھے اس طرح کے، کوئی پنکھے تھوڑی چل رہے تھے وہاں پر، اے سی کا جو ہے دور اور راج تھوڑی تھا، گھر میں ظاہر ہے بجلی تو تھی نہیں، آپ اندر گرمی سے پریشان ہوئے تو کہا چلو باہر اوپن ایئر میں چلتے ہیں، ہاں جی وہاں تو گرمی تھی، ظاہر ہے سامنے سے دیکھا تو صدیق اکبر آ رہے تھے، کہا یار کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا حضور میں آپ کی طرف نکلا تھا کہ آپ کی زیارت کروں، آپ کی چہرے انور کو بوسہ دوں اور آپ کو سلام پیش کروں جو ہے، اللہ اکبر جو ہے، اللہ اکبر۔ پھر تھوڑے سے آگے چلو تو دیکھا سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ہاں جی فرمایا بھائی خیر تو ہے؟ کہا حضور بھوک نے بے چین کر دیا ہے، بھوک و پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوا تھا، میں نے کہا چلو آپ کی طرف پہنچتا ہوں، شاید کہ وہاں ہاں جی محمدی دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جائے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے، میں اسی لیے نکلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائیو جس کی وجہ سے تم نکلے ہو نا، مجھے بھی اسی وجہ سے جو ہے نکلنا پڑا ہے، گھر میں گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، میں نے کہا چلو ابو الحیثم انصاری کے پاس چلتے ہیں، ان کا باغ بھی ہے، وہاں چشمہ بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے، وہاں چلتے ہیں ذرا اوپننگ، ہاں جی آؤٹنگ ہو جائے گی، ہاں جی اللہ پکننگ ہو جائے گی، وہاں چلتے ہیں۔ تو ابو الحیثم کے گھر پہنچے تو ان کا کوئی خادم تو تھا نہیں، خود ہی پانی بھرنے گئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، کھجوروں کا باغ تھا وہاں جناب، ایک سایہ تلے درخت تلے جو ہے بیٹھ گئے اللہ کے حبیب علیہ، وہ تشریف لائے، بیوی نے بتایا جی وہ ابھی پانی بھر کے آتے ہوں گے تشریف رکھیے، ہاں جی وہ جو ہی آئے تو اللہ کے حبیب سے لپٹ گئے، ہاں جی اللہ اکبر جو ہے خوشی میسر ہوئی کہ یار میرے گھر میں اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں، فٹافٹ کھجور کے درخت پر چڑھے اور ایک گچھا ہی کاٹ لیا، ہاں جی گچھا کاٹ کے سامنے جو ہے سامنے پیش کر دیا، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یار بڑی جلدی کی ہے، گچھا ہی کاٹ کے لے آیا تو
سارا بہارا ہی کاٹ کے لے آیا یار، ہاں جی، کوئی اس میں سے چن لیتا، کوئی موٹی اچھی پکی کھجوریں، ہاں جی۔ تو کہنے لگے حضور میں نے نا گچھا اس لیے کاٹا ہے کہ آپ کے وہ سامنے رہے، ڈوکے بھی اگر آپ پسند کریں گے تو ڈوکے بھی آپ کے سامنے ہوں، ہاں جی، ہر قسم کے جو ہے، ہاں جی، ہر قسم کا کھجور آپ کے سامنے ہو، اس لیے میں نے، ہاں جی، سارا خوشہ ہی کاٹ کے سامنے کر دیا۔ تو فوراً جو ہے بکری کا بچہ ذبح کیا، جلدی سے کھانا تیار ہوا، اللہ اکبر۔ یہ کھانا جب جو ہے نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے اور فرمایا ھذا والذی نفس بیدی محمد، یہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کی قسم اٹھا، من النعیم الذی تسألون عنہ، کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ یوم القیامت ظل بارد، سایہ ٹھنڈا سایہ، و رطب طیب، پاکیزہ کھجوریں، و ماء بارد، ٹھنڈا پانی۔ سادہ سادہ چیزیں ہیں، کوئی اے سی کی بات نہیں کی ہے، کوئی بڑھیا بڑھیا لگژریز اور کمفرٹس کی بات نہیں کی اللہ کے، ٹھنڈا سایہ، صرف سایہ اور ٹھنڈا پانی اور تازہ کھجور، وہ جو وہاں عام ہی تھی۔ فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں یوم القیامہ اللہ پاک اس کے متعلق پوچھیں گے۔ تو سیدنا عمر بولنے لگے یا رسول اللہ اتنی مشقت، اتنی بھوک اور پیاس کے بعد ہمیں یہ ملی ہیں، پھر بھی ان سے پوچھا جائے گا ان کے متعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تو نے وہ قرآن نہیں پڑھا ہے، آیت نہیں پڑھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن قیامت کے دن جو ہے نعمتوں کے متعلق جو ہے پوچھا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گرمیاں جب آتی ہیں نا تو لوگ سوئمنگ پول کے اندر جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے کسی حد تک اگر چند باتوں کا خیال رکھا جائے کہ گرمی کا توڑ ہے جی، نہانے چلے ہیں جی نہروں میں، اکثر دریاؤں میں بھی لوگ کود پڑتے ہیں، لیکن پھر دریا جب جو ہے بفرا ہو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اسے بچنا چاہیے۔ نہر جب بفری ہوئی ہو، فل فلیج ہو، جب بندے کو تیرنے کا تجربہ نہ ہو نا تو پھر ایسے خام خواہ تو کون میں خام خواہ، پھر بندہ جو ہے پھر پچھلوں کو نہ رڑایا کرو، نہروں میں دریاؤں سے بچا کرو، کچھ چھوٹے موٹے ٹیوبویل پہ نہا لو، لیکن چند باتوں کا خیال رکھو، ایسی جگہ پہ نہ ہو جہاں پر عورتیں مرد گڑبڑ نہ ہو، جہاں پر بندے ایسے لباس نہ پہنے جائیں جس سے انسان کا سطر اور وجود جو ہے دوسرے کو نظر آئے، ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں جو قابل اعتراض ہو، اور وہاں ایسے سوئمنگ پول میں بھی نہ جایا جائے جہاں پر ڈسکو میوزک بجا کر جو ہے ہاں جی وہ ہچکولے مارے جائیں اور جو ہے ڈانس کیا جائے اور جو ہے خوب ہلا گلا شور شرابہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ سوبر بن کے اچھے انداز کے ساتھ اگر آپ ٹیوب ویل پہ نہانا چاہتے ہیں تو یہ نعمت بھی ہے، پانی کو ضائع بھی نہ کیا جائے، آپ نہا سکتے ہیں، گرمی کا توڑ موجود ہے، جانوروں سے بھی حسن سلوک کیا جائے میرے بھائی۔ گرمی کا اثر صرف مجھ پر، آپ پر، انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی ہوتا ہے، جانوروں کو بھی پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اکثر دیکھتے ہیں بھائیوں کو، اب گدھا ریڑھی والوں کو تو وہ اس سے بڑا وزن ڈالا ہوتا ہے، بڑی بڑی گٹ جو ہے ہاں جی وہ گھاس اور جو ہے لکڑیاں ڈالی ہوتی ہیں اور بیچارہ وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، پسینے ہوا جاتا ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ لایا گیا جو بلبلا رہا تھا، قدموں میں بوسے دے رہا تھا، آپ نے غصے ہو کر فرمایا کہ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ مالک کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اتق اللہ، ارے تو اس کے متعلق اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ ظالم آدمی یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھانے پینے کے لیے کم دیتا ہے۔ تو جانوروں کا بھی خیال رکھیے میرے بھائیوں۔ اللہ اس طرح چولستان کے اندر قحط سالی ہے تو آپ کچھ اللہ کے لیے ان کی طرف بھی جو ہے دیکھیے جو ہے اللہ اکبر۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، آپ نے یہ واقعہ خوب سنا ہوا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، ہے کہ نہیں؟ انسانوں کو بھی پانی پلاؤ اور جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اپنے چھتوں پر جو ہے کوئی پانی کو بھر کے جو ہے پرندوں کے لیے رکھ دیجیے تو کیا حرج ہے؟ کون سا اتنا بڑا کوئی عذاب آ جاتا ہے؟ اپنی چھت پر اگر کوئی باجرہ کوئی دانے دن کے جو ہے ڈال دیے جائیں تو آنے جانے والے